علیکم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ ہمارا چل رہا تھا، تلک الرسول سے پارہ ہے ہمارا، اور اربع کے بعد سے ایک رکوع مجھے آپ کو آج ویڈیو میں پڑھانا ہے۔ آج دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ ان آیتوں میں کیا فرمایا ہے۔ الذین یاکلون الربا، ٹھیک ہے، تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اس سبق میں سود اور تجارت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سود کیسا ہے اور تجارت کیسی ہے، اور تنگی والے کو کس طرح سے مہلت دینی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی، جو لوگ وہ کھاتے ہیں سود کو، ربا کہتے ہیں سود کو، جو لوگ وہ کھاتے ہیں سود کو، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے۔ کہاں کھڑے ہوں گے؟ قیامت والے دن جب اٹھائے جائیں گے نا، تو جب کی بات ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں تو وہ کس طرح سے کھڑے ہوں گے؟ لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی، جیسا کہ مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس، بے حواس نہیں ہوتا، بد حواس جو ہوتا ہے، جس کو کوئی ہوش وغیرہ نہیں ہوتا نا، جیسے اس کو چھو لیا ہو مس شیطان نے، اس طرح سے وہ کھڑا ہوگا بے ہوش ٹائپ کا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس سبب سے بے شک کہا انہوں نے، یہ اس وجہ سے اس طرح کھڑا ہوگا کہ کہا انہوں نے انما البیع مثل الربا، بے شک تجارت جو ہے، بے تجارت کو کہتے ہیں، تجارت جو ہے سود کی طرح ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ تجارت میں بھی تو فائدہ ہوتا ہے، سود میں بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ دونوں ایک جیسے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سود گناہ ہے، بڑھ کر فائدہ لینا وہ گناہ ہو گیا نا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال کیا اللہ تعالیٰ نے بیع تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کیا سود کو۔ سود کے مال سے جو بھی عبادت کی جائے وہ قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ حج ہو، قربانی ہو، حلال کمائی ہے ہی نہیں، نہ وہ آخرت میں کام آ سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کام نہیں آ سکتا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور جو شخص، یعنی جس شخص کے پاس آئی نصیحت، یعنی اللہ کا پیغام آ گیا، نصیحت من ربی، اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا، پھر وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، اسی کے لیے جو وہ لے چکا ہے، اب تو وہ اسی کے لیے جو مال لے چکا ہے، لیکن وہ باز آ چکا ہے، تو وہ جو مال لے چکا ہے اب سود کے طور پہ، وہ تو اب اس کے لیے، واللہ عالم، لیکن اب وہ باز آ چکا ہے نا، تو پھر ہے، اور معاملہ اس کا وہ امرہ الی اللہ، اور معاملہ اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود دیکھیں نا، ومن عاد، اور جو شخص دوبارہ کرے، عادہ یعنی لوٹ کے آئے، ومن دوبارہ کرے، فاولئک، بس وہی لوگ کیا ہیں پھر وہ اصحاب النار، آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صحیح، وہ آگ میں جائیں گے، دوبارہ کریں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے، یمحق اللہ، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو۔ سود کا مال جو ہے کبھی بھی پرورش نہیں کرتا، گھٹتا ہے، اور دوسرے جو حلال مال ہوتا ہے اس کو لے کر بھی ڈوب جاتا ہے۔ مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، وہ یوربس، اور بڑھاتا ہے صدقات کو، خیرات کو۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں، لامن نہیں پسند فرماتا کل کفار نسیم، گناہ گار کافر کو، ناشکرے کو، ہر گناہ گار ناشکرے کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا ہر گناہ گار ناشکرے کو یا گناہ گار کافر کو۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے اچھے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور قائم کیے نماز اور ادا کیے زکوٰۃ، اور وَلَہُم، ان کے لیے، ہم کہتے ہیں ان کو، لامنے کے لیے، ان کے لیے کیا چیز ہے؟ اجرہم عند ربہم، اجر ان کا ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہیں وہ غمگین ہوں گے۔ جو شخص ایمان لایا اور وہ اچھے کام بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، تو ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔
وہ کسی بات کا ان کو نہ ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور چھوڑو ما بقیہ جو باقی ہے سود سے، یعنی سود کو آپ چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پہ، ہے نا، اگر تم مومن ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا پر تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس اگر تم نہیں کرو گے پس تم تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے اصل مال تمہارے کو مل جائیں گے. لا تظلمون، اور نہیں تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اچھا اس والی آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب کسی کو دیں ادھار وغیرہ اور مقروض بیچارہ تنگی والا ہو تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے مقروض تنگی والا، عسرتن ذو عسرتن تنگی والا، فنظرتن تو دیکھیں، الی میسرہ اس کی کشادگی کی طرف، اس کو جب آسانی ہو جائے جب تک اس کو تھوڑا سا ڈھیل دے دیں، فنظرتن ڈھیل دے دیں اس کو آسانی تک. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم خیرات دو، خیر لکم معاف کر دو اس کو، تصدق کو معاف کر دو ان کو، بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور تم ڈرو اس دن سے لوٹائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف. ثم توفی کل نفس، پھر پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو کمایا اس نے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہیں وہ ظلم کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو ریپیٹ کر لیجیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم.